السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر ضلع جناب امین الحق صاحب، جناب حافظ اسرار صاحب، حافظ سیف الرحمان صاحب، اب حافظ بھی بہت ہو گئے ہیں جی، پاکستان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام ذمہ داران جماعت اور بہت ہی عزیز دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک محنت، مشقت، ایثار کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور جماعت اسلامی کے مرکز میں اس تربیت گاہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ مرکز کی یہ تربیت گاہ ہر شریک ہونے والے کے لیے ایک یادگار بھی ہوتی ہے اور ذاتی تربیت کا بھی ایک ذریعہ بنتی ہے۔ پھر جماعت اسلامی کی پالیسی، حکمت عملی براہ راست جماعت کے ذمہ داران سے آپ کو آگاہی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تربیت گاہ کہ جس کی تیاری کے لیے جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، جناب ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم بے پناہ محنت کرتی ہے۔ صوبوں سے اور اضلاع سے رابطہ رکھنا اور پھر اضلاع کا اپنے کارکنان کو تیار کرنا اور اسی طرح تمام جو مقررین ہیں، مربین ہیں، ان کا فالو اپ کرنا اور ان کو یہاں پہنچانے کی کوشش کرنا ایک ہمہ گیر محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح انتظامی طور پر بھی یہ پورا نظام اس تربیت گاہ کے لیے فعال ہوتا ہے۔ میں جو موضوع ہے کہ پاکستان کے خلاف استعماری قوتوں کی سازشیں اور ہماری ذمہ داری، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حافظ سیف الرحمان صاحب نے آتے ہی تنازع پیدا کیا کہ ڈاکٹر کہہ لیا، اور پھر حافظ بھی بے شمار آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ شاہ عبداللہ مرحوم تھے، سعودی عرب کے پرنس، کراؤن پرنس تھے، وہ لاہور میں آئے تو حکومت نے ان کے اعزاز میں شاہی قلعے میں ایک استقبالیے کا اور ڈنر کا اہتمام کیا۔ میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، ہم بھی مدعو تھے، تو قریب والی جو سٹیج کے ایک بڑی ٹیبل تھی، گول میز جو تھی، اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی 5-6 وفاقی سیکریٹری بھی بیٹھے تھے حکومت کے، اور چانس ایسا تھا کہ وہ 5 کے 5 ہی سر سے گنجے تھے۔ تو میں نے مجیب الرحمان شامی قریب بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ شاید وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹریوں کے تقرر کے لیے یہ لازمی شرط رکھی ہے کہ وہ سر سے گنجے ہونے چاہیے۔
تو مجھے ڈاکٹر صفدر محمود مرحوم نے کہا کہ بلوچ صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہم نواز شریف کی پیدائش سے پہلے سے ہی گنجے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی ایک رواج بڑھ جاتا ہے تو اسی طریقے سے پھر ناموں کے ساتھ سابقے لاحقے بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو اس موضوع کے حوالے سے میں چند گزارشات جو پیش کرنا چاہتا ہوں، ابھی گزشتہ عرصے میں بھی میں سوات حاضر ہوا تھا، سنگوٹا ختم بخاری شریف بہت ہی شاندار پروگرام تھا، لیکن اس دن امیر ضلع نے خاص طور پر سورج میں بڑی چمک پیدا کی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ جو پاکستان کے خلاف جو مختلف قسم کے حربے، سازشیں، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں، اسی ترتیب سے میں گزارش کروں گا کہ بھی پاکستان جو الحمدللہ ایک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے بھی، معدنیات سے بھی، گیس کے ذخائر سے بھی، تیل کے ذخائر سے بھی مالا مال کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی معیشت کو اپنے قدموں پہ قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ نے زرخیز زمین کی طاقت دی ہے، جس میں فصلات بھی ہیں، پھل بھی ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کے لیے روزی کا ایک بہت ہی اہم ترین محفوظ ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قدرت نے جو موسم عطا کیے ہیں وہ بھی ہر اعتبار سے پاکستان کے لیے ایک بہت سرمایہ اور بڑا اثاثہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم گوادر کو دیکھیں کہ کراچی پہلے بھی ہمارا پورٹ موجود ہے، لیکن گوادر کی طرف یہ دنیا بھر کی جو للچائی نظریں کیوں ہوتی ہیں؟ اور یہ ایک ایسی جگہ پر سمندر کے ساحل پر ہے کہ جس میں گہرا پانی ہے، اور گہرے پانی کی وجہ سے جو سامان کے بڑے ٹرالر اور بڑے جہاز آتے ہیں انہیں دور گہرے پانی میں کھڑے ہونے کی بجائے بندرگاہ کی گودی پہ، اس کے ساحل پر قریب آنے پہ آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی اس گہرے سمندر کے پانی کی ایران کے بندرگاہ کے حوالے سے بھی، عمان کے بندرگاہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی، دبئی کی بندرگاہ اور انڈیا کی جو قریب ترین بامبے اور دیگر بندرگاہیں ہیں، اس اعتبار سے اسٹریٹجک کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ پاکستان کا جغرافیہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک طرف ایک لمبی سرحد پہ انڈیا ہے، پھر افغانستان ہے، پھر چین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایران کی بندرگاہ اب پوری سرحد ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان واخان کی ایک چھوٹی پٹی ہے، جس کی وجہ سے سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہمارے براہ راست رابطے ممکن ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کی جغرافیائی اور ایک اہم ترین صورت ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی طاقت بھی ہے اور عالمی قوتوں اور استعماری قوتوں کی آنکھ میں کھٹکتی بھی ہے۔
پھر اسی طرح پاکستان کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ پاکستان بنا تو اس کا نظریہ پہلے بنا، اور بر صغیر میں مسلمان بھی، ہندو بھی اور دیگر اقلیتیں بھی اپنی زندگی بسر کر رہی تھیں، اور انگریز جو ایک طویل مدت سے ہم پر حکمران تھا، اس کے خلاف جو عوامی نفرت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اور تخت برطانیہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ مزید وہ بر صغیر میں اپنے آپ کو مسلط کر رکھے۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں بنیادی نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نظریے کو وجود لانے کے ساتھ پاکستان کے قیام کی تحریک چلی، اور اسی چیز کو اپنی منزل اور ہدف بنایا کہ یہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہوگا، قرآن و سنت کی اس پر بالادستی ہوگی۔ علامہ اقبال نے جو دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، وہ اس کے قیام کی تحریک کی ایک مضبوط بنیاد بنی۔ پھر جب قائد اعظم علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ بر صغیر کی تقسیم چاہتے ہیں اور پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں، تو اس پاکستان کو بنانے کے مقاصد میں آپ کا آئین اور آپ کا دستور کیا ہوگا؟ تو اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا نظریہ بھی، ہمارا مشن بھی، ہماری زندگیاں بھی اور ہمارے رسم و رواج بھی ان سے مختلف ہیں، اس لیے آزادی مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ پھر اگر سوال دستور کا ہے، آئین کا ہے، تو پاکستان کا دستور تو 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں بن چکا ہے، ہم اسی کو نافذ کریں گے۔ پھر اسی طرح بر صغیر کے اندر جہاں مسلمانوں میں تفرقے پیدا کرنے کے لیے بے شمار حربے استعمال کیے گئے، اور اس میں سے ایک بڑا فتنہ جو انگریز کا خودکاشت پودا تھا وہ قادیانیت تھی، جس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے ایک پوری سرپرستی کے ساتھ قادیانیت کی سرپرستی کی جا رہی تھی۔ لیکن پاکستان میں ایک علماء کی طویل جدوجہد ہے۔ خود مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی قادیانی مسئلے کی پوری دلیل کے ساتھ تحریر اور کتابچے کے لکھے جانے پر فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ پھر اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس کے وفد پر، جس کے مطالعاتی دورے پر قادیانیوں نے ربوہ اسٹیشن پر حملہ کیا، پھر وہ طلبہ اور وہ نوجوان، میں خود اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کا ناظم تھا، ایک بڑی منظم تحریک چلی، پھر جسے علماء نے سنبھالا اور بالآخر قومی اسمبلی میں یہ قادیانیت فتنے کے بارے میں طے پا گیا، اور آئین میں یہ تشریح طے پا گئی کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، اور اس قادیانیت فتنے کا قانونی اور آئینی طور پر ایک تحفظ ہو گیا کہ یہ غیر مسلم ہے،
اور ان کی حیثیت پاکستان میں اقلیتوں کی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ جو 25 کروڑ عوام کی آبادی ہے، یہ بذات خود اس پورے خطے میں، اس پورے جغرافیائی ماحول میں ایک بے پناہ اہمیت اور طاقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر یہ محض ایک انسانوں کی تعداد نہیں ہے، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، طلباء اور طالبات بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنیکل ہنرمند ہیں، اور اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کا کسان ہے، اس کا حاری ہے، اس کا مزدور ہے، اس کا ہنرمند ہے، اس کی خواتین ہیں اور قوم کی بیٹیاں ہیں، اس کا نوجوان ہے، اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں بچیوں کی تعلیم کا رجحان نہیں تھا، لیکن ان کو تعلیم کا موقع ملا ہے تو آج وہی بچیاں گھروں کے لیے سروں کا تاج اور فخر بھی بنی ہیں، اور اپنی تعلیم کی محنت کی بنیاد پر آج میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی اور دیگر فیلڈ کے اندر جو بچیاں اور طالبات جو ہیں کہ بہت آگے بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور اس میدان میں بھی پاکستان نے بے سر و سامانی کے باوجود اپنے آپ کو تسلیم کروایا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ معرکہ حق ہے، اور بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہے، اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں کامیابی ملی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بڑا انتشار ہے، اور مودی پھپتی کستا تھا کہ میں پاکستان سے بات کیوں کروں، اور اسی طریقے سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو کشکول اٹھائے پھرتے ہیں، ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ کسی جنگ کا اور کسی مقابلے کا سامنا کر سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں کہ جو بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چین کے دورے پر گئے۔ اس چین کے دورے کے اختتام کے بعد ہم جب واپس آ رہے تھے تو ہم بیجنگ کے ایئرپورٹ پر موجود تھے، لانج میں موجود تھے۔ میں لانج سے باہر آیا تو ایک ایئر فورس کے پاکستان کے ایئر وائس مارشل تھے، انہوں نے مجھے پہچانا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک وفد کی صورت میں موجود ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کا ایک بڑا وفد بھی چائنا آیا ہے، کیا ہم آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ضرور تشریف لائیں۔ سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، سراج الحق صاحب بھی تھے، پروفیسر ابراہیم صاحب بھی تھے، آصف لقمان قاضی صاحب بھی تھے، عبدالغفار عزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایئر وائس مارشل اپنے باقی دو افسران کے ساتھ جب آئے، ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور ان کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ تھا کہ جو بالکل ایک جذبے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی آج ہم چائنا کے ساتھ یہ جیٹ تھنڈر کا ایک بڑا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں، اور ایک ایسی ٹیکنالوجی کو ہم حاصل کر کے جا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے دستبرد سے نکلیں گے اور اس کے کارپردازی سے نکلیں گے، اور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، اور سائبر ٹیکنالوجی اور آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ہم ایک بڑے معاہدے کر کے جا رہے ہیں۔ اب یہ 20، 22، 23 سال کی پوری مدت میں یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں،
سائبر محاذ پہ پاکستان نے ایک اہمیت اختیار کی اور اس کے نوجوانوں نے اپنی اس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مہارت کے ساتھ یہ اپنے لیے مقام پیدا کیا کہ انڈیا کا غرور خاک میں ملا اور پاکستان کو بے پناہ عزت ملی۔ غرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی کیپیبلٹی ہے اور پاکستان کی صلاحیت ہے، یہی اس کی بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس آئین ہے، 1973 کا ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے، یہ پوری قوم کا ایک متفقہ عمرانی معاہدہ ہے جس کے تحت اس ریاست کو، اس پاکستان کو چلایا جانا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی آئین کو نہیں چلنے دی، اور ایک طویل مدت کی کشمکش ہے۔ عوام بالادست ہوئے، عوام کو کامیابی ملی، سیاست کو کامیابی ملی، اور بالآخر پاکستان 54 کا دستور ٹوٹا، 56 کا دستور ختم ہوا، 62 کا دستور ختم ہوا، یحییٰ خان کا لیگل فریم ورک آرڈر ختم ہوا، اور بالآخر 1973 میں پاکستان ایک ایسے دستور پر متفق ہوا جس میں ریاست کا مذہب اسلام ہے، جس میں قرارداد مقاصد ہے، قرآن و سنت کی بالادستی قبول کی گئی ہے، ہماری جمہوریت، ہماری پارلیمنٹ مادر پدر آزاد نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ قرآن و سنت کی پابند ہے، ہماری جمہوریت قرآن و سنت کی پابند ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے اکابرین نے، علماء نے، جب یہ سوال کھڑا ہوا، یہاں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، ان کے مسالک کے لاتعداد اختلاف ہیں، تو ان میں سے کس کے اسلام کو غالب کیا جائے؟ اس مرحلے پر بھی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاندار محنت تھی، ایک پوری کوشش تھی کہ تمام مسالک کے اکابر علماء کو جمع کیا اور 22 نکات پر اتفاق کر لیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1995 میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ مساجد میں، مدارس میں ایک قتل و غارت گری تھی، بم دھماکے تھے، انسانوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے تھے، اور کوئی کسی کی بات کرنے کو، سننے کو تیار نہیں تھا۔ شیعہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک منظم حیثیت رکھتے ہیں، ہم اپنے مقابل میں ہر قوت کو زیر کر لیں گے، اور اہل سنت میں سے سپاہ صحابہ کی صورت میں ایک تنظیم منظم ہوئی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بالکل ایک طاقت، قوت سے اہل تشیع کو مٹا دیں گے۔ لیکن ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جہاں لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ شیعہ اور اہل سنت کے قائدین شہداء کی میتوں پہ کھڑے ہو کے امن اور صبر کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہوئے، مولانا اعظم طارق زخمی ہوئے، ہمارے بہت اچھے دوست تھے۔ ہم جنازے میں مال روڈ پہ اس کی شرکت کے لیے گئے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم شریک تھے، لیکن ان کے قائدین نے جب لوگوں کو پرامن رہنے کی بات کی، وہ اس قدر بپھر گئے کہ لوگوں نے ہم پہ بھی حملہ کیا اور اپنے قائدین پر بھی حملہ کر دیا، اور لوگ ہمیں بچا کے ایک جا کے دکان میں بٹھا دیا۔ ایک ایسی کیفیت تھی، اور اس ماحول میں بھی اسی منصورہ میں قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت نے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق شہید، پروفیسر ساجد میر مرحوم، اور علامہ سید ساجد علی نقوی اور دیگر قائدین نے مل کر ایک ملی یکجہتی کونسل تشکیل دی،
اور تمام اکابرین نے ایک ضابطہ اخلاق پر اتفاق کر لیا۔ غرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو اس کا کوئی دستور اور قانون تو تھا نہیں، 1935 کے ایکٹ کو نافذ کر دیا، لیکن اسی دستور کے ذریعے ایک اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی گئی اور اس کی ایک آئینی حیثیت ہے جس میں تمام مسالک کے اکابر علماء اور جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں، اور گزشتہ عرصے میں کم و بیش تمام دیوانی اور تمام جو فوجداری جتنے بھی قوانین ہیں ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کے لیے تمام سفارشات تیار کی گئی۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان کے لیے بے شمار اہم ترین فیصلے کیے ہیں۔ ماضی قریب میں اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آئین کے مطابق پاکستان کی معیشت سود سے پاک ہونی چاہیے، اسلام کا معاشی نظام ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے۔ 5 سال کا روڈ میپ دیا کہ ہماری معیشت کو کس صورت میں درست ہو جانا چاہیے، لیکن المیہ ہے اس آئین کے ہونے کے باوجود، اس پورے ریاست کے نظام کو چلانے کے باوجود اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ فوج بالادست ہوتی ہے، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو گٹھ جوڑ ہے یہ عوام پر مسلط ہوتی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت، انتخاب اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کاری کر کے جو پارٹیاں حکمرانی پر بھی آ کے بیٹھتی ہیں وہ اس آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں، لیکن دنیا کی نظروں میں پاکستان کی یہ صلاحیت کھٹکتی ہے کہ اگر یہ مستحکم ہو جائیں اور اپنے اس راستے کو اختیار کر لیں تو پاکستان اپنے لیے ایک بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جہاں ایک نظریاتی طاقت ہے وہیں پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، ڈیٹرنس ہے، سد جاریت ہے، اور دشمن کے مقابلے میں پاکستان کی یہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، یہ اس قدر اس خطے میں عالم اسلام کے لیے ایک بڑی طاقت ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہم 1998 میں جب چاغی میں ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا، ہم اس وقت ایران کے دورے پر تھے، اور اس ایران کے دورے میں ایک بڑی ویگن میں ہمارا پورا ڈیلیگیشن موجود تھا، اور وہاں کے ایک بڑے جو وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار شخص تھے اس کا ایک نوجوان بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب ہم اس ویگن میں ایک میٹنگ کے لیے جا رہے تھے اور وہیں خبر ملی کہ پاکستان نے ایک کامیاب ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا دھماکہ اور ٹیسٹ کر لیا۔ وہ جو ایرانی نوجوان تھا وہ اس قدر دیوانگی میں نعرے لگا رہا تھا، اس کے والد پہلے پاکستان میں رہے، وہ اردو بھی بہتر جانتا تھا، نعرے لگا رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، مبارک مبارک پاکستان نے دھماکہ کر لیا۔ یعنی اس نے پاکستان کی عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اب یہی جو پاکستان کی صلاحیتیں ہیں وہی پاکستان کے لیے استعماری قوتوں کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ پاکستان مستحکم ہو جائے، پاکستان اپنے نظریے کی بنیاد پر طاقت بن جائے، پاکستان خودداری خود انحصاری کی بنیاد پر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، تو یہ اس پورے خطے کے ارد گرد کی جتنی بھی پاکستان سے ایک مخاصمت رکھنے والی قوتیں ہیں ان کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس طرح کی صورتحال موجود ہے کہ عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بہرحال کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن بادشاہتوں نے اور ان کے اپنے ایک اندرونی مسائل نے
ان کو اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے محروم رکھا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا نظریاتی باوسائل ملک ہے کہ اگر یہ ان بنیادوں پر مستحکم ہوتا ہے تو یہ عالم اسلام کی ایک لیڈرشپ اور عالم اسلام کی صحیح معنوں میں ایک قیادت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح استعمار تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت اور اپنی بے پناہ جو اقتصادی طاقت ہے اور دنیا پر جو غالب پانے کا اس کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ اس بنیاد پر چاہتا ہے کہ اسلام جو دین فطرت ہے اور اسلام کے مقابلے میں جو ہے کہ آج اشتراکیت کا نظام ناکام ہوا ہے، مغرب کی تہذیب کا نظام ناکام ہوا ہے، اور یہ تعصبات اور یہ قوم پرستی اور انسانوں کو تقسیم کرنے کا یہ ظالمانہ نظام ناکام ہوا ہے۔ مستقبل اسلام کا ہے، دین فطرت کا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کا ہے۔ اس لیے استعمار کا سب سے بڑا ہدف یہی ہوتا ہے کہ کہیں بھی اسلام غالب ہونے کے لیے کوئی سپیس موجود ہے تو اس کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں اور اس کے خلاف تمام حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ جو استعماری قوتیں ہیں جو دنیا پر اپنا راج چاہتی ہیں، ماضی میں امریکہ، روس دو بڑی طاقتیں تھیں، لیکن امریکہ کے مقابلے میں USSR نے اپنی توسیع پسندی کی بنیاد پر ارد گرد کے ممالک کو بھی ہڑپ کر لیا۔ پھر افغانستان کے راستے وہ گوادر تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن افغان عوام کی مزاحمت میں پوری دنیا کی طاقتوں نے جمع ہو کے اور پاکستان کے عوام نے اپنے اس نظریے کی بنیاد پر USSR کی مزاحمت کی، وہ بکھر گیا اور امریکہ یہ سمجھا کہ اب وہ ایک یک محوری طاقت ہے اور دنیا کا مالک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا استعمار ہے، اور اس نے نیٹو فورسز کے ساتھ مل کے 9/11 کے سانحہ اور واقعے کی آڑ میں اس پورے خطے پر بالادستی کا راستہ اختیار کیا۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر محمد کمال مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھ مل کے میں نے اس وقت حال بروک آئے 9/11 کے تقریباً 2-3 سال کے بعد، اور انہیں پارٹیوں سے ملے اور جماعت اسلامی سے بھی ملے۔ سید منور حسن صاحب امیر جماعت تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ہم دونوں پر ایک مشتمل وفد بنایا۔ ہم رچرڈ ہال بروک جو افغانستان کے امور کے ماہر تھے اور امریکہ کے ایک اہم ترین طاقتور شخصیت تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ بھی آپ افغانستان میں کیوں آئے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس خطے میں برطانیہ کی مزاحمت ہوئی ہے، ہر استعمار کی مزاحمت ہوئی ہے، روس کی مزاحمت ہوئی ہے، تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ آپ کی مزاحمت نہیں ہوگی یا آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ماضی کی ساری غلطیوں کو کیلکولیٹ کیا ہے، اس کی لسٹ بنائی ہے، اور ہم اس عزائم کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم یہ بالکل اپنے منزل کو، اپنی چیزوں کو فتح کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تقریباً 93% جو ہیں افغانستان پر غلبہ پا چکے ہیں، باقی 7% جو ہے ان پر غلبہ پانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر 93% آپ کے قبضے میں ہے اور آپ نے معاملات کو ٹھیک کر دیا ہے تو اب آپ چلے جائیے۔ انہیں کہ نہیں، یہ جو 7% ہے انہیں موقع ملے گا تو یہ پھر غلبہ پا لیں گے۔ لیکن ان کی اپنی غلطی تھی، بالآخر امریکہ کو بھی وہاں سے ذلت امیز شکست کے ساتھ نکلنا پڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد افغانستان کی کامیابی کے بعد بھی مجاہد قیادت نے بھی ایک درست سمت میں اپنا انقلابی کردار نہ ادا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ طالبان کے پہلے دور کے بعد پھر جو ایک طویل مزاحمت ہوئی
جس میں بے پناہ قربانیاں دی گئیں، اور اس کامیابی کے بعد بھی جو قطر کے اندر معاہدے ہوئے، اس کے نتیجے میں جو امریکہ کی ذلت امیز شکست تھی اور ایک مزاحمت کی کامیابی تھی، ان دونوں کامیابیوں کو لاوارث کر دیا گیا اور اس کے بہتر نتائج کو سمیٹا نہیں گیا، جس کی وجہ سے خطہ آج بھی اپنی جگہ پریشانیوں سے دوچار ہے۔ غرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استعمار کا اصل ہدف تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ملک کے جہاں اسلام کے پھلنے پھولنے کی، اس کے بالادستی کے امکانات ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اسیر بنایا جائے اور انہیں غیر مستحکم کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے ایک مسئلہ انڈیا کی شکل میں مسئلہ کشمیر کی صورت میں موجود ہے، اور 78 سال سے پاکستان اس کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے اور خود قائد اعظم علیہ الرحمہ کی موجودگی میں ان کے حکم کو بھی ماننے کی بجائے حکم عدولی کی گئی، اور وہ اقدام نہ کیے گئے جو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ناگزیر ہو سکتے تھے۔ اسی خیبر پختونخوا میں سے مجاہدین تھے جو سری نگر تک پہنچے، ان کی کامیابی کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن ان کے بڑھتے قدم بھی روک دیے گئے، اور آج تک پاکستان کو انڈیا کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جاتا ہے، اور مشرقی پاکستان کو بھی الگ کیا گیا۔ پھر ایک طویل مدت تک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ فوج نے ظلم کیا ہے، البدر اور الشمس نے ظلم کیا ہے، اور لاتعداد الزامات کی شکلیں پیدا کی گئیں۔ لیکن الحمدللہ دو قومی نظریے کے حامی جماعت اسلامی کی قیادت اپنے نظریے اور کردار پر مستحکم رہی، پھانسی کے پھندوں پہ جھول گئے، لیکن اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آج اللہ تعالیٰ نے بنگلہ دیش کے لیے ایک نئی صورت پیدا کی ہے۔ دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ انڈیا نے، بھارت نے، ہندوستان نے، اس کی مکتی بانی نے ایک پوری سازش کے ساتھ پاکستان کو دو لخت کیا، دو ٹکڑے کیا۔ اس لیے پاکستان کے لیے جو استعماری قوتوں کی سازشیں ہیں، وہ انڈیا کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لیے مصائب اور مشکلات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر پاکستان اور چین کی دوستی ہے، اور انڈیا کو اس لیے دنیا سے سہارا ملتا ہے کہ چین کی بڑھتی طاقت کو روکنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ چین کے مقابل میں موجود رہے، اور یہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ بھی ان کی آنکھ میں کھٹکتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، جسے گیم چینجر کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ گوادر بندرگاہ فعال ہوگی، اور گوادر بندرگاہ کے فعال ہونے کی صورت میں پاکستان کے لیے معاشی بہتر امکانات ہوں گے۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ حکمرانوں نے بلوچستان کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ حکمرانوں نے گوادر، جہاں سے یہ پورا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں بلوچ عوام کے، بلوچستان کے عوام کے، بلوچستان کے لوگوں کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ان کے لیے مسائل کو بڑھا دیا۔ ان کے سامنے بڑی سڑکیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ تیار ہو رہا ہے، ڈیپ سی پورٹ تیار ہو رہا ہے، لیکن گوادر کے عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، بجلی مہیا نہیں ہے، تعلیم مہیا نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے ہنر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاک چینی اقتصادی راہداری کے منصوبے کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ یہ پورے ملک کو جو اس کی ترقی کی صورت میں ہمکنار ہونا چاہیے، اس سے اس کو محروم رکھا گیا ہے۔ یہ چک درہ تک تو موٹر وے بن گئی، لیکن اس کو چترال تک جانا چاہیے تھا، اسے باجوڑ کو ساتھ ملانا چاہیے تھا،
لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ جو ایک ترقی کی شاہراہ ہے اسے بھی متنازع بنانے کے لیے امریکہ نے، انڈیا نے اور کسی حد تک ایران کے ذریعے بھی اس کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کیے گئے۔ لیکن یہ پاک چین دوستی کی ایک گہرائی ہے کہ ان مسائب اور مشکلات کے باوجود یہ دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، اس کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ایک بڑا عمل اس میں یہ بھی ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی صورت میں استعمار پاکستان کے خلاف اس طرز کی سازشیں کرتا ہے۔ اسی طرح ایران کے لیے خطرہ ہے کہ گوادر کی پورٹ جو ہے کہ وہ تیار ہو جائے تو پھر بندر عباس کے لیے بھی پسپائی کا صورت ہے، عمان کی بندرگاہ کے لیے بھی، دبئی کی بندرگاہ کے لیے بھی اور انڈیا کی بندرگاہ کے لیے بھی۔ اس طرح پاکستان میں جو اصل مسائل ہیں اور یہ بیرونی مداخلت اور سازشیں ہیں، اس کی ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دشمن تو اپنا کھیل کھیلتا ہے، استعمار تو اپنی سازشیں کرتا ہے، اپنی بالادستی کے لیے اقدامات کرتا ہے، لیکن اس کے مقابل کے لیے، اس کی مزاحمت کے لیے خود پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے۔ ہم نے قرضوں کی صورت میں، سود کی لعنت کی صورت میں، عالمی استعماری اداروں سے بھیک مانگ کے کشکول پھیلا کے اپنے آپ کو مصائب اور مشکلات کا شکار کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے بالادستی کے ذوق اور شوق میں 25 کروڑ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت، ان کی کوئی وجود کو، وقار کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سول بیوروکریسی ہے جس کا نظام تربیت ہے جو فرسودہ ہے، ناکارہ ہے۔ اس کے جتنے افسران ہیں وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، سول سرونٹ ہونے کے باوجود وہ عوام کے ساتھ ہر محکمے میں بیٹھ کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم دیکھیں کہ سیاست کا انتشار ہے، معیشت پر جو ایک عدم استحکام ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو زیر کرنا چاہتی ہے، سول بیوروکریسی جس کا پورا نظام ناکارہ ہے، کوئی بھی اس کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشی استحکام کے لیے قرضہ کسی کام کا نہیں ہے، سود کی لعنت ایک بڑی تباہی کا باعث ہے، کرپشن، بدعنوانی، عیاشیاں اور یہ کک بیکس اور ایک بڑے بڑے پروجیکٹ جن کے اوپر ایک بڑی کرپشن کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ آئی پی پیز ہیں، توانائی کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے پاس پانی کی طاقت ہے، یہ ہائیڈل پروجیکٹس بنانے کی بجائے یہ آئی پی پیز کے پروجیکٹس کی طرف گئے، اور اس پروجیکٹس کی بنیاد پر جب کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ انٹرنیشنل معاہدے ہیں اور اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو جماعت اسلامی نے، جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے آئی پی پیز کے مسئلے پر 14 دن پنڈی میں دھرنا دیا۔ پوری دنیا کی آنکھیں کھلی اور یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ حکمران جھوٹ بول رہے تھے۔ 52% آئی پی پیز سرکار کی اپنی، 23% جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے معاہدے کی صورت میں موجود ہیں، صرف 25% ہیں جو پاکستان کے سرمایہ کاروں کے پاس ہیں اور جن کے ساتھ انٹرنیشنل کوئی انوالومنٹ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ جو معیشت کو اس تباہی سے دوچار کیا ہے، اب زراعت ہماری طاقت ہے، باغات ہماری طاقت ہے، فصلات ہماری طاقت ہیں، پھل ہماری طاقت ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ترجیح بنانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح اپنے قدموں پہ کھڑے کر سکتے ہیں۔ خودداری چاہیے، خود انحصاری چاہیے، اپنی قوم پر اعتماد چاہیے،
اپنے لوگوں کو اعتماد دے کے اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ طیب اردوان ترکی کی صورت میں آج عالم اسلام کا ماتھے کا جومر بنا ہے۔ یہی ترکی کا جو یورپ کا مرد بیمار تھا، اور ترکی پوری یورپی یونین کے سامنے ممبر بننے کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن طیب اردوان کو جب قیادت ملی اور وہ اقتدار میں آئے تو مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم ایک وفد کی صورت میں ترکی گئے۔ طیب اردوان جو اس وقت اسلامی تحریک کے کارکن کی حیثیت سے، نجم الدین اربکان کے ایک بہت ہی بااعتماد ساتھی کی حیثیت سے، استنبول کے میئر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا، تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ طیب اردوان، یہ آپ نے ترکی میں انقلاب کیسے برپا کیا ہے اور یہ معاشی انقلاب کیسے آیا ہے؟ کیا کوئی امریکہ نے تعاون کیا ہے؟ کوئی IMF نے پیکج دیا ہے؟ طیب اردوان نے کہا کہ نہیں قاضی صاحب، ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر جو کرپشن کے منبع ہیں ان کو بند کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا پہ کشکول پھیلانے کی بجائے اپنی قوم، اپنے سرمایہ کار اور اپنے نوجوانوں، اپنے ہنرمندوں اور اپنے وسائل پر اعتماد کریں، اور ہم نے اپنی ترجیح بنائی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ترک جو ہیں وہ یورپ کے اندر موجود ہیں، ان کے اعتماد کو بحال کیا ہے، جس کی بنیاد پر آج ترکی جو ہے کہ ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے پاس بھی صلاحیت ہے، اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی بہت بڑی طاقت ہے، عوام ہماری ایک بنیادی طاقت ہے، ہماری معدنیات، ہماری زرخیز زمین ہماری طاقت ہے، لیکن یہاں یہ کام کرنے کی بجائے وفاق جو ہے وہ صوبوں کا حق مارتا ہے، وفاق جو ہے کہ صوبوں کے وسائل دینے کو تیار نہیں ہے۔ آئین کی صورت میں مشترکہ مفادات کونسل کا ادارہ موجود ہے کہ وفاق اور صوبوں میں اختلاف ہو، وہاں بیٹھ کے انصاف کے ساتھ مسائل کو حل کر لیا جائے۔ اس لیے اگر عالمی استعماری قوتیں سازش کرتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں، تو یہ اس شکل میں کرتی ہیں کہ جب اپنے ملک کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ ذہن اور وہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ ان معاملات کو درست کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ایک سیکولر طبقہ ہے، بے دین طبقہ ہے، مادر پدر آزاد طبقہ ہے، قرآن و سنت کے باغی طبقہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایک پرانا نظام ہو چکا ہے اور جدید دور میں اس کو نافذ کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ سیکولر طبقہ حقیقت میں عالمی استعماری قوتوں کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا ہوا ہے، اور جس کے ذریعے پاکستان کو ڈیریل کرنے کے لیے، نظریے کی بنیاد سے ہٹانے کے لیے یہ سارے اعلی کار ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ضروریات اور ان کی تمام سازشوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اب میں اسی چیز کی طرف آتا ہوں کہ امن چاہیے، لوگ جان مال عزت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور یہ جو تخریب کاری، دہشت گردی، بد امنی ہے، بدتخوری ہے، انسانوں کے لیے مسائل اور مشکلات درپیش ہیں۔ اس مقصد کے لیے بھی ایک قومی ایکشن پلان بنا۔ قومی ایکشن پلان کے اندر یہ طے پایا کہ یہاں بلا امتیاز ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن اسی سیکولر طبقے نے جو حکمران طبقوں کی آستینوں میں بیٹھا ہے، اور یہ سیکولر بیوروکریسی جنہوں نے قومی ایکشن پلان کو ملک میں امن، عوام کے جان مال عزت کے تحفظ کی بجائے ان کا رخ مدارس کی طرف موڑ دیا، مساجد کی طرف موڑ دیا، اس کی رجسٹریشن کے مسائل مشکلات پیدا کر دیے، ان کے وسائل کی فراہمی کے جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے انہیں مسدود کرنے کی کوششیں کی۔ اس لیے یہ ہمارے ملک میں بیرونی استعماری جو سازشیں اور قوتیں ہیں، ان کے لیے یہ بے دین طبقہ، سیکولر طبقہ، یہ مادر پدر آزاد طبقہ، یہ مفادات کا اسیر طبقہ کہ جن کی اولادیں باہر پڑتی ہیں،
جن کے سارا آرام کا مال دنیا کے بینکوں میں پڑا ہے، جن کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف یہ استعماری طاقتیں اپنی سازشیں کرتی ہیں۔ اصل میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی جو ذمہ داریاں یا اس کا حل کیا ممکن ہے۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ سیاسی قیادت، سیاسی جماعتوں، پولیٹیکل لیڈرشپ اور حکمران جماعتوں کو اب یہ باور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، اور جن کے پاس ایک طویل مدت سے پوری حکمرانی موجود ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم 25 سال سے دیکھیں، ہر 5 سال کے بعد انتخاب ہوتا ہے، لیکن ہر 5 سال کے انتخاب کے مرحلے پر کوئی ایک پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار بنتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ملک کے سیاست میں یہ جو ایک کھیل ہے کہ شخصیت کا بت تراشا جاتا ہے، اس کا ہیولا بنایا جاتا ہے، اس کے گرد ایک پاپولیرٹی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور جس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہوتا ہے، اس کی اپنا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے، یہ کھیل بھی اپنی جگہ ناکام ہو گیا۔ اور یہ سمجھنا کہ فوج کی بالادستی کی موجودگی میں ملک ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کے مارشل لا بہت طاقتور تھے، لیکن پاکستان کو جتنا نقصان ان مارشل لاؤ کے دور میں ملا ہے، اس کی کوئی اور نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہائی بریڈ نظام نہیں، فوج کی بالادستی میں اعلیٰ کاری کا نظام نہیں، بلکہ پاکستان کو ایک شفاف، غیر جانبدارانہ انتخاب عوام کی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے والا نظام چاہیے، اور یہ کام کوئی اسٹیبلشمنٹ تشریح میں رکھ کے نہیں دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ گھر بلا کے آپ کو جمہوریت نہیں دے گی۔ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور سیاسی لیڈرشپ قومی قیادت کو قومی ترجیحات کی بنیاد پہ قومی ڈائیلاگ کی صورت میں یہ مسائل حل کرنے ہوں گے۔ 9 مئی سے کم و بیش 5-6 دن پہلے زمان پارک لاہور میں عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے 2-3 باتیں کی، ان سے گزارش کی کہ خان صاحب، یہ جو آپ قومی قیادت کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، اس کا بڑا زہر پھیل رہا ہے، اس کے بڑے نقصانات ہوں گے، اور اس کا فائدہ کوئی اور طاقت اٹھائے گی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سیاست میں ڈائیلاگ کا راستہ بند کر رہے ہیں، تو یہ بالآخر آپ کے لیے مسائل اور مشکلات کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے ان سے گزارش کی، آپ پاپولیرٹی کے، مقبولیت کے اپنے عروج پر موجود ہیں، لیکن محفوظ طریقے سے انتخاب کی دہلیز پر نہیں پہنچیں گے تو یہ آپ کا نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کا، جمہوریت کا، پاکستان کے عوام کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج اتحادی سیاست نہیں چل سکتی، آج اتحادی سیاست ناکام ہے۔ اتحادی سیاست بنتی ہے، پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فریب کرتے ہیں۔ آج بڑی ضرورت ہے قومی ترجیحات کا تعین ہو، قومی قیادت ڈائیلاگ کرے، کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہو کہ آئین کا تحفظ کرنا ہے، غیر جانبدارانہ انتخابات کروانا ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنا ہے، اور انسانوں کے بنیادی حقوق اور مسائل کو حل کرنا ہے، لاپتہ افراد کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی معیشت کے بارے میں کیا غیار سے مانگنے کی بجائے، استعماری اداروں سے مانگنے کی بجائے، اپنے قدموں پر مستحکم طور پہ کھڑے ہونے پر اتفاق کرنا چاہیے، اور یہ سیاستی بند گلی سے نکلنی چاہیے۔ سیاسی بحرانوں کا علاج سیاست کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر مستحکم ملک استعمار کی ہر سازش کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنی ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں جماعت اسلامی نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا ہے۔ 2018 میں ہم نے ایک طویل المیعاد منصوبہ طے کر لیا ہے،
ہم کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے، ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پی ڈی ایم کا زور آیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا زور آیا، میں خود ان میٹنگز میں شریک ہوتا رہا ہوں اور جماعت کے موقف کو پیش کیا کہ یہ اب ماضی کے آزمائے حربے ناکام ہے، ہمیں قومی ترجیحات پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کا اشر دیکھ لیا ہے، اپوزیشن کا اشر دیکھ لیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان آگے نہیں بڑھ رہی، اس لیے کہ آپس میں نفاق ہے اور کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے جماعت نے اسی بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بنیاد پر انشاءاللہ رائے عامہ سے رابطہ کریں گے، اپنے نشان اپنے منشور کے ساتھ چلیں گے، اپنی جو عوام کی خدمات ہیں، اللہ نے جو ہمیں ساکھ دی ہے، اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے۔ ممبر سازی کی ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ عوامی کمیٹیاں بنیں اور ہمارا نیٹ ورک وسیع ہو اور ہم پولنگ سکیم کے مطابق ہر اعتبار سے اپنے نیٹ ورک کو وسیع کریں، اپنے اندر وسعت پیدا کریں، اور اسی طرح وہ علاقے جہاں اللہ نے ہمیں اکثریت دی، کامیابی دی، اور جہاں ہم آگے بڑھے اور جن سے آج بھی توقعات ہیں، یہ مالا کنڈ ڈویژن تحریک کے لیے، جماعت کے لیے ایک بڑا اثاثہ اور ایک بڑا مرکز ہے۔ چترال ہو، دیر اپر ہو، دیر لوئر ہو، یہ بنیر ہو، سبات ہو، شانگلہ ہو، باجوڑ ہو، لوگوں نے بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے، سیکولر قوتوں نے، پارٹیوں نے ایکا کر کے جماعت اسلامی کو پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مالا کنڈ کے ہر ضلع، ہر سطح پر لوگوں میں صلاحیت موجود ہے کہ انشاءاللہ اپنی اس پالیسی کے تناظر میں پورے مالا کنڈ ڈویژن کو واپس لیں گے اور جماعت اسلامی کو بحال کریں گے، جماعت اسلامی کی سیاسی ساکھ کو بحال کریں گے۔ لیکن اس مقصد کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کارکن، ہمارا رکن، ہمارا ہر ذمہ دار ایک نظریاتی طاقت بنے، اپنے کردار، اپنی عبادات، اپنی تعلیم کی طاقت کے ساتھ ایک روشنی کا مینار بنے۔ یہ ڈیجیٹل آئی ٹی کا دور ہے، اس دور میں اس پوری ٹیکنالوجی کو جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، نفاق کے لیے، فساد کو پھیلانے کے لیے نہیں، اس کو اپنی ایک طاقت بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے خواتین آبادی کا نصف ہے، نوجوان آبادی کی جوہری طاقت ہے، ہر سطح کی جماعت کی ذمہ داری ہے خواتین کے کام پر توجہ دیں، نوجوانوں کو بااعتماد کریں، اور اسی طرح اپنے وسائل کا ایک اہم ترین حصہ اس ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ بنو قابل سکیم ہے، سوات میں بہت بڑا شاندار ایک پروگرام اور ساری چیزوں کو ترتیب دیا، لیکن ایک تواتر کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میں بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو عالمی صورتحال ہے، جو اس پوری سب بندی ہے اور اس پورے جو معاملات ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم آگاہ ہیں۔ فلسطین کی کیفیات، غزہ کے مظلوموں سے ایک یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی نے بے پناہ کام کیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس لیے میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ اسلام کا دشمن، استعماری طاقتیں اپنے عزائم رکھتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے پاس دین کی طاقت دی ہے، اخلاص کی طاقت دی ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اسے ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ استعمار کی سازشیں بھی ناکام ہوں، ان کے حربے بھی ناکام ہوں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا اور اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔